کے لیے مانا. حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق غصب کیا، ظلم کیا. حضرت عمر نے غصب کیا، ظلم کیا، میں نے تیری بات 1 منٹ کے لیے مان لی. حضرت عثمان نے زیادتی کی، ظلم کیا، حق نہیں دیا، میں نے 1 منٹ کے لیے تیری بات مان لی. مجھے مطمئن کر، مجھے جواب دے. جب حضرت علی برسر اقتدار آئے، خلافت ان کے پاس، امامت ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، فوج ان کے پاس، پولیس ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، حضرت علی نے فدق کا باغ جو فاطمہ کا حق تھا یہ فاطمہ کے وارثوں کو لوٹا دیا تھا. کہ جب حضرت علی کو یہ کہا گیا کہ فدق فاطمہ کا حق تھا، یہ ان کی اولاد کو واپس لوٹاؤ، تو حیدر کرار نے کہا تھا فدق کے معاملے میں میرا فیصلہ وہی ہے جو ابو بکر و عمر کا فیصلہ ہے. کہ اگر فدق حق تھا سیدہ کا تو مولا امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں دیا؟ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا پہ ان دنوں میں اتنا گردش کر رہا ہے. مولا سے پوچھا گیا مولا جب امیر المومنین کا دور تھا تو فدق واپس کیوں نہیں کیا گیا؟ مولا نے فرمایا، میں بالکل وہ لفظ پڑھنے لگا جو کتاب میں مناقب میں، مولا نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے. جس رسول نے مکہ چھوڑا سنی کتابوں میں لکھا ہے، رسول کا آبائی گھر جس میں رسالت مآب رہتے تھے جو جناب عبداللہ اور جناب عبد المطلب کا گھر تھا، جب رسالت مآب نے مکہ چھوڑا تو ابو لہب نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا. جب رسول مدینہ سے فتح مکہ پہ واپس پلٹے، صحابہ نے کہا یا رسول اپنے گھر نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، جس نے قبضہ کیا ہے میں اس کی لعنت کے سلسلے کو نہیں روکنا چاہتا. سیدہ کے مقدمے پہ اگلی قانونی غلطی، یہ تاریخ انسانیت کا اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا، جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا. یہ مقدمہ حاکم سن ہی نہیں سکتا تھا، یہ کیس قاضی نے سننا تھا. حاکم نے کس اختیار کے تحت اسے سنا؟ کیونکہ اس میں وہ خود فریق تھا جس کے خلاف مقدمہ تھا. اس نے کیس کو کیسے سنا اور پہلی پیشی میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ حاکم نے یہ کہہ کے فدق واپس لیا تھا کہ اس میں امت کا حق ہے، تو حاکم نے بعد میں امت کو دیا کیوں نہیں؟ 7 ہجری کو یہ جگیر یہودیوں سے نبی کو ملی تھی، 4 سال نبی کے پاس رہی. اگر اس میں امت کا حق تھا تو نبی نے کیوں نہیں دیا؟ 2 چیزیں اپنے بچوں کو رٹا دو، ایک فدق اور ایک غدیر.